بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا 5واں حصہ پیش خدمت ہے۔ ہمارا ان عظیم ہستیوں کی سیرت مبارکہ کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے، ہم اور آپ سب ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے، اور نماز کی تکمیل کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا۔ جب سیدنا عمر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قرات شروع ہوئی تو لوگ یکدم سہم گئے۔ وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المومنین کی آواز کو کیا ہوا، خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی، امت کا نگہبان کہاں گیا، انصاف کا علمبردار کیوں چپ ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا۔ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے اور سوچئے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈال ہیں، سکرات الموت میں مبتلا ہیں، لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں، کیا میں نے نماز پڑھ لی، کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی۔ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میراث کے بارے میں نہیں پوچھا، اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا، اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابی کا بیان ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہے۔ لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا، میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے، اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما جس کی حکومت زائل ہو گئی۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا اور روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبید کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخموں کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اپنا اوزار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سنتا ہے، آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غم و اندوہ کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں
اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو بے حد مسرور ہوئے، مگر فرمایا میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا بہت ممکن ہے۔ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ انہوں نے بے رضا و رغبت اجازت عطا کی اور امیر المومنین اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، کومنٹس کریں۔ اگر کوئی غلطی خطا ہو تو یا اس سے بہتر طریقے پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے تو ہمیں ضرور ہماری رہنمائی کریں۔ شکریہ۔